बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से जो कुछ कहा है वो क्या है, और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी आपको पेश करूंगा। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब जलूसों में बैरूनी साजिश के हवाले से एक बयानिया बिल्ड कर रहे थे, तो उस वक्त तक वो बैरूनी साजिश की बात तो करते थे, साइफ़र की बात तो करते थे, लेकिन उनकी जो भी ये दलील थी उसके साथ किसी एविडेंस या हक़ाइक़ या शवाहिद जो हैं उनका कोई ज़िक्र नहीं आया था। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान कुछ शवाहिद का भी ज़िक्र कर रहे हैं। अब वो शवाहिद किस हद तक उनके पास हैं, वो शवाहिद हैं या नहीं है, वो दुरुस्त हैं, उसमें कितनी जान है, सकत है, ये जब वो शवाहिद सामने आएंगे और फिर उनके ऊपर तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, तो अकॉर्डिंगली उसका कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन पहली दफ़ा वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि हुसैन हक़ानी को हमारी हुकूमत में हायर किया गया और इसे जनरल बाजवा ने हायर किया, जिसने अमेरिका में पूरी मुहिम चलाई कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ है। जनरल बाजवा की तारीफ़ें की, हुसैन हक़ानी की ट्वीट भी है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी हुकूमत में दफ्तर ख़ारजा के नीचे हुसैन हक़ानी को अक्टूबर 2021 में हायर किया था। जब ये साजिश शुरू हुई, इसके साथ CIA का भी कोई आदमी था, हमारे दौर में बतौर लॉबिस्ट हायर हुआ था, वो मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका में काम कर रहा था। अब ये जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, ये बड़े भरपूर इंकशाफात हैं और ये दावे हैं, और ये दावे जो हैं ये शवाहिद की बुनियाद पर अगर इमरान खान साहब कर रहे हैं तो वो शवाहिद बड़े अहम हैं। मिसाल के तौर पे ये कहना कि हुसैन हक़ानी जो हैं उसको हायर किया गया था बतौर लॉबिस्ट, ताकि वो अमेरिका में ये सेंटिमेंट उजागर कर सकें, लॉबी कर सकें कि इमरान खान जो है वो अमेरिका मुखालिफ है, और फिर वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत में दफ्तर ख़ारजा के नीचे हुसैन हक़ानी को हायर किया गया था। तो ये दावा जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसकी बुनियाद में अगर कोई शवाहिद मौजूद है, यानी कि हुसैन हक़ानी की हायरिंग होना, बतौर लॉबिस्ट होना, उनकी हुकूमत में दफ्तर ख़ारजा के नीचे होना, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो वो कर रहे हैं। अगर इसके कोई शवाहिद हैं और वो शवाहिद सामने ले आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, तो मेरे ख्याल में ये एक सिरा है जिससे तफ्तीश का, तहकीक का आगाज़ हो सकता है। और वो जितना भी उनका बैरूनी साजिश का बयानिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जिसमें बाद में डोनाल्ड लू की गुफ्तगू हुई असद मजीद के साथ, और फिर एक साइफ़र आता है, जिस साइफ़र को उन्होंने जलसे में लहराया था और कहा था कि अमेरिका के कहने पर मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है। तो वो जो उनका नैरेटिव है बैरूनी साजिश के हवाले से, उसकी तहकीकात का आगाज़ इस सिरे से हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई शवाहिद मौजूद है इस चीज़ के, क्योंकि ये बड़ा एक क्लियर कट कैटेगोरिक किस्म का स्टेटमेंट है, एक दावा है जो इमरान खान साहब ने किया। उन्होंने कहा है जी हुसैन हक़ानी की हायरिंग हो गई थी। ये बैरूनी साजिश का जो बयानिया उन्होंने बनाया और कहा कि जी ये ऐसे हुआ था, अमेरिका ने कहा था कि मेरी हुकूमत को उल्टा दो, तो यहाँ पर उल्टा दिया गया। तो अब उसकी बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है उसके हवाले से वो गुफ्तगू करें, और ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो दलील के साथ एविडेंस की बात करके जो है अपने मौक़िफ़ को सामने रख रहे हैं बैरूनी साजिश के हवाले से। तो ये दावा तो बहुत बड़ा है और बहुत क्लियर है। और हुसैन हक़ानी के हवाले से कि हायरिंग हुई, दफ्तर ख़ारजा के नीचे हुई, उसने वहाँ पे CIA का एक बंदा अपने साथ जोड़ा जो काम कर रहा था, और जो ये कह रहा था इमरान खान अमेरिका मुखालिफ है, अमेरिकन गवर्नमेंट को कन्विंस कर रहा था, जनरल बाजवा बड़े अच्छे। ये सारी बातें जितनी भी इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसके जो भी शवाहिद हैं वो जब भी सामने आएंगे, अगर कोई शवाहिद हैं, तो मैं फिर से ये कह रहा हूँ, तो उसके ऊपर जब तहकीकात होंगी तो फिर पता लगेगा कि वाकई में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी। तो अब ये जो इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया है, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ये जो दावा वो कर रहे हैं, इसकी बुनियाद में जो कुछ भी है उसका मंजर आम पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि बैरूनी साजिश के बयानिए में किस हद तक सच्चाई है। और अमेरिका की वैसे एक हिस्ट्री तो है, मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री है अमेरिका की, कि अमेरिका इस तरह की हरकतें वगैरह तो करता रहा, लेकिन ये जब इमरान खान साहब बयानिया बिल्ड कर रहे थे तो हमारे यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिक्स हो रही थी उसकी अपनी कुछ डायनेमिक्स थी, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मामलात, जो वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट, और इसी इंटरव्यू में आगे उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा जो हैं वो हमें ये कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, ग्राउंड पर आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बंदे तोड़े जा रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक जनरल बाजवा वो थे जो तौसीह से पहले थे, एक जनरल बाजवा वो थे जो तौसीह के बाद थे, और जब उनको एक्सटेंशन मिली है जिसमें तमाम जमातों ने मिलकर जनरल बाजवा को वोट किया है, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनरल बाजवा के मामलात जो हैं वो तय पा गए थे और उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और इसी इंटरव्यू में इमरान खान ये कहते हैं
کہ جل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے بعد مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ چھوڑیں احتساب کو, اکانومی کے اوپر فوکس کریں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو گیا تھا, اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میری طرح سوچ رہی ہے, لیکن ان کا جو طرز سوچ تھا وہ مختلف تھا. پھر ایک اور جو بھرپور انکشاف عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جل باجوہ سے آخری ملاقات جو ہوئی تھی وہ اگست میں ہوئی تھی, اور اگست میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی. وہ عجیب بات کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے لوگوں کے اوپر فائلیں ہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کچھ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں, اور مجھے یہ بھی کہا کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جواب اس کا یہ دیا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ تھا, میں گنہگار آدمی تھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لے آؤں. اور مزید پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کہا جل باجوہ سے کہ کیا ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر فائلیں بنوائیں. مزید عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا فائلیں بنوائیں اور تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے. کیا قوم اس لیے پیسے خرچ کرتی ہے, کیا یہ ملک کا دفاع ہے؟ پھر مزید عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو فون لائن تھی وہ جب وزیر اعظم بطور وزیر اعظم اس کو ٹیپ کیا گیا, اور اعظم خان ان کے جو پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے تھے ان سے ان کی جو بھی گفتگو تھی اس کو جب منظر عام پر لایا گیا تو وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی تھی. اب یہ جو موقف ہے عمران خان صاحب کا آڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے سے یہ بالکل درست ہے, اور میں اس کے اوپر ایک بھرپور وی لاگ پہلے کر چکا ہوں, آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ فون ٹیپنگ جو ہے نا جی, اس کے تو باقاعدہ طور پر کچھ تقاضے ہیں قانونی طور پہ. انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائلز ایکٹ 2013 کا ہے, جس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک مینڈیٹری پروسیجر دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ محکمے کو یا ایجنسی کو یہ لگتا ہے کہ انہیں فون ٹیپ کرنا چاہیے کسی بھی انڈیویجول کا, تو وہ کن بنیادوں پر فون ٹیپنگ کر سکتی ہے. اور پھر ایک قانونی طریقہ کار ہے, کچھ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے, پورا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے گا. کہ مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے ایک رپورٹ بنائیں گے, وہ محکمہ وہ رپورٹ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو دیں گے, وہ اپروو کریں گے, وہ وفاقی وزیر داخلہ کے پاس جائے گا, وہ اپروو کرے گا تو وہ ڈیزگنیٹڈ جج آف دی ہائی کورٹ کے پاس جائے گا. وہ جج آف دی ہائی کورٹ جو ہے وہ چاہیں تو وہ الاؤ کر دیں کہ آپ فون ٹیپ کر لیں یا سرویلنس کر لیں, اگر انہیں لگے کہ اس کی بنیاد میں بدنیتی ہے تو وہ اس کو ڈینائی بھی کر سکتے. تو باقاعدہ طور پہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جل باجوہ نے ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ کے لوگوں پر فائلیں یعنی کہ کیسز ہیں. پھر جل باجوہ نے عمران خان کو یہ کہا کہ کچھ آڈیوز اور ویڈیوز بھی ہیں. پھر جل باجوہ نے کہا کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے میرے لیے کہ اس لیول پہ ہمارے دیکھیں پرائم منسٹر کی پوسٹ کوئی چھوٹی پوسٹ تو نہیں ہے, اور چیف آف دی آرمی سٹاف کی پوسٹ بھی کوئی چھوٹی پوسٹ تو نہیں ہے. اور یہ جو معاملات فون ٹیپنگ یا آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے, یہ سرویلنس جس کو ہم بولتے ہیں قانونی زبان میں, یہ ایجنسیز کا قانونی طور پر استحقاق ہے. کچھ مخصوص سچویشنز میں, حالات میں مخصوص اشخاص کی سرویلنس ہو سکتی ہے اور ایجنسیز کرتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی پہ شک ہے کہ اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے یا اس نے کوئی کرائم کمٹ کی, مثال کے طور پہ کوئی سرکاری ملازم کرپشن میں. ہاں جہاں پہ کوئی سیاستدان ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی میڈیا پرسن ہے, اس کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے, اس کے لیے تو نہیں یہ سہولت میسر قانونی طور پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قانون کہہ رہا ہے. تو یہ عمران خان کا سوال جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جل باجوہ سے کہا کہ یہ کیا اس لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, کیا اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر فائلیں بنوائی جاتی ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال درست ہے, اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جل باجوہ نے ان کو کہیں, اگر جل باجوہ نے باتیں کہیں تو اس کا جواب عمران خان نے پھر بالکل درست دیا ہے. مزید ایک آخری چیز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں عمران خان کے اس انٹرویو کے حوالے سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرن کیا تھا. وہ کہتے ہیں باجوہ ڈاکٹرن یہ تھا کہ کوئی اتنا تگڑا نہ ہو جائے کہ وہ کنٹرول نہ ہو سکے. اب یہ بڑا ایک تاریخی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر تاریخ کے طالب علم ہیں اور آپ نے پڑھا ہے کہ حکومتیں بنتی گرتی کیسے رہی ہیں تاریخی اعتبار سے, صرف بر صغیر میں نہیں باقی دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی. اور 1947 سے پہلے بر صغیر کی بھی تاریخ اگر آپ پڑھ لیں تو
کوئی بھی اتنا تگڑا نہ ہو جائے کہ وہ کنٹرول نہ ہو سکے. تو اس میں یہ باقاعدہ طور پر ایک پالیسی ڈیوائز کی جاتی ہے اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو یہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرن یہ تھا کہ ایوری بڈی شوڈ بی کٹ ٹو ہز سائز، کہ ہر کسی کو اتنا کہ آپ طاقتور یا تگڑا ہونے دیں کہ وہ آپ کنٹرول اس کو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اتنا طاقتور اور تگڑا ہو جائے گا کہ وہ آپ کے کنٹرول سے ہی باہر نکل جائے گا تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں باجوہ ڈاکٹرن کے حوالے سے. اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جتنی بھی وہ کہتے ہیں کہ اب پولیٹکس میں اب ہم اے پولیٹیکل ہو سکیں، لیکن اس سے پہلے جو پولیٹیکل مینوورنگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے پاکستان میں جو ہوتی رہی ہے، تو اس چیز کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے، یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے جو شخص سب سے یا جو پلیئر جو اینٹی سب سے زیادہ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز یا پلیئرز ہیں اس میدان میں میرے ساتھ، اس میں سے کوئی ایک چاہے وہ میرے ساتھ ہی ہے اس وقت اتنا تگڑا نہ ہو جائے کہ اسے میری ضرورت ہی نہ رہے. تو بہرحال یہ آج کا ویلاگ تھا جس میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا عمران خان صاحب کے انکشافات حسین حقانی کے حوالے سے، اور اب دیکھیں آنے والے دنوں میں ان انکشافات پر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی شواہد لائے جاتے ہیں نہیں لائے جاتے ہیں، جو بھی اپڈیٹس ہوں گے اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے.